آج ہم واقعہ کربلا کے بارے میں جانیں گے۔ واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے سن 60 ہجری سے۔ سن 60 ہجری وہ وقت ہے جب حضرت امام حسین مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ مدینہ منورہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب یہاں سے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ چلا جانا چاہیے، کیونکہ مکہ میرے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ تو حضرت امام حسین 27 یا 28 رجب سن 60 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے مکہ میں تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیام ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک رہا۔ 4 مہینے 10 دن جب آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے تو اسی وقت یہاں سے آپ کو کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے آپ کو، اور اس میں ان خطوط میں یہ باور کرایا گیا کہ آپ اگر تشریف لائیں کوفہ میں تو کوفہ آپ کے لیے بہت محفوظ ہے، یہاں پر آپ کے لاکھوں جانثار موجود ہیں، مسلح لوگ ہیں جو آپ کی حفاظت کوفہ میں کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ہی رہتے ہوئے اپنے بھائی کو مسلم ابن عقیل، جو اپنے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، ان کو یہاں سے روانہ کیا کہ آپ کوفہ تشریف لے کر جائیں اور یہ معلوم کریں کہ واقعتاً یہ جو خطوط ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں یا کوئی سازش تو نہیں ہے۔ تو یوں مسلم ابن عقیل یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے یہاں کوفہ میں تشریف لائے تاکہ معلوم کریں کہ کیا واقعتاً ان خطوط میں سچائی ہے یا نہیں۔ تو مسلم ابن عقیل یہاں پر موجود رہے اور 11 ذی قعدہ سن 60 ہجری میں انہوں نے خط لکھا امام حسین کو، جو امام حسین اس وقت مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ تو ان کو انہوں نے یہ بتایا کہ جو آپ کو خطوط لکھے گئے تھے وہ سچ پر مبنی ہیں، اور 12,000 سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک اوور ویلمنگ یا بہت زیادہ بڑا رسپانس تھا کوفہ کے لوگوں کی طرف سے۔ تو گویا مسلم ابن عقیل کے اس خط نے یقین دہانی کروا دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جب روانہ ہوئے ہیں کربلا کے سفر میں، تو اس کی تاریخ سن 60 ہجری میں ہی ذی الحجہ کے مہینے کی 3 تاریخ تھی یا 8 ذی الحجہ تھی۔ تو 3 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے ہیں، اور آپ کی جو سب سے پہلی قیام گاہ تھی، پہلا پڑاؤ تھا، وہ صفا نامی اس جگہ پر تھا۔ یہاں جب حضرت امام حسین پہنچے ہیں تو فرزدق شاعر، جو بہت مشہور عربی کے شاعر ہیں، وہ ملے انہیں، اور فرزدق نے حضرت امام حسین سے یہ عرض کیا کہ جو کوفہ کے لوگ ہیں ان کی تلواریں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے حاجز نامی جگہ پر پہنچتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنا ایک پیغام یعنی ایک خط لکھ کر روانہ کیا کوفہ کے لوگوں کی طرف کہ میں آ رہا ہوں اور میں تمہاری طرف روانہ ہو گیا ہوں۔ تو یہ اطلاع کا گویا خط تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجز نامی جگہ سے کوفہ روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ کوفہ میں بھی حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے۔ وہاں مسلم ابن عقیل کے لیے جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیا گیا تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں جو یزید کی طرف سے جو گورنر تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو کوفہ کے گورنر اس سے پہلے تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں جن کی احادیث بھی روایت ہوتی ہیں۔ تو حضرت نعمان ابن بشیر کی جگہ پہ عبید اللہ ابن زیاد کو پھر کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا، اور جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر بنے انہوں نے بہت سختی کی، اور پھر اس کے بعد وہ صورتحال پیش آئی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت تک معاملہ پہنچ گیا۔ تو یہ سب یہاں پہ چل رہا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب آپ مقام ضرود تک پہنچے ہیں تو اس وقت میں زہیر ابن القین
ایک مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت حسین کا ساتھ دیا، وہ یہاں پر موجود تھے، وہ ملے حضرت حسین سے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دوں گا۔ تو یوں پھر مقام زرود پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ ہے وہ گویا بڑھ گیا، اور ان کے ساتھ جو ایک ہمراہی ہیں زہیر ابن القین، وہ ساتھ میں مل گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسلم ابن عقیل کی شہادت کا علم ہوا وہ سالبیہ نامی جگہ پہ پہنچ کے ہوا، لیکن اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طویل سفر یعنی آدھا سفر تقریباً طے کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ہمراہیوں سے مشورہ کیا اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو سالبیہ نامی جگہ پہ پہنچ کے آپ کو یہ پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو وہاں کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے، اور کوفہ کے جو حالات پہلے تھے جو مسلم ابن عقیل نے خط میں لکھے تھے وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ مقام زبالہ میں جب پہنچے ہیں حضرت حسین تو آپ کو پتہ چلا کہ جو آپ کے رضائی بھائی تھے ان کے ساتھ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گویا حالات سالبیہ اور زبالہ سے بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب جو مقام عقبہ ہے وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں، اور عقبہ میں ایک مقامی دیہاتی آدمی آپ کو ملا اور اس نے آپ کو منع کیا کہ آپ آگے نہ جائیں، آپ کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے آگے جانے کا فیصلہ کیا اور قادسیہ میں پہنچ گئے۔ قادسیہ گویا وہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ کوفہ کے اور جو ابن زیاد کی طرف سے بھیجے گئے لوگ تھے ان سے آپ کا پہلا انٹریکشن ہوتا ہے، اور قادسیہ نامی جگہ کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حر ابن یزید کی ملاقات ہوتی ہے۔ حر ابن یزید نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کے لیے کوفہ جانا ہرگز خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوفہ جانے کا فیصلہ تبدیل کیجئے، اور وہاں کے حالات سے انہوں نے باخبر کیا اور کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بڑے سخت احکام موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کی بجائے جو دوسری طرف دمشق کا رستہ ہے وہ رستہ اختیار کر لیا، اور یہاں سے پھر آپ بیضہ اور ذو حسم نامی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیضہ اور ذو حسم یہ دو وہ مقامات ہیں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہمراہی تھے، جو ان کے قافلے کے اندر اہل خانہ تھے اور قریبی احباب رشتہ دار تھے، ان سے آپ نے خطاب فرمایا، اور ان سے خطاب میں آپ نے ان کو جو حالات تھے ان کے حوالے سے کہا، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی ایسا ارادہ تھا ہی نہیں کہ وہ جنگ کریں گے یا کوئی ایسی لڑائی کی نوبت آئے گی، اس لیے انہوں نے اپنے ہمراہیوں کو مطمئن کیا، اور پھر یہاں سے آپ آگے بڑھ گئے اور قصر بنی مقاتل پہنچے۔ قصر بنی مقاتل میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو پہلی مرتبہ جو شہادت کا خواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، وہ قصر بنی مقاتل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا خواب آتا ہے، اور یہاں پہنچ کر گویا حالات کا صحیح ادراک ہونا شروع ہوا کہ اب جو ہے وہ اگرچہ حضرت حسین نے کوفہ کی طرف کا رستہ نہیں بھی اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود حالات ان کے لیے دیگر گوں ہو چکے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد اور یزید جو ہے وہ اب کسی بھی لڑائی کے بغیر شاید سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت کا خواب ہے وہ یہاں قصر بنی مقاتل میں آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قصر بنی مقاتل سے جب آگے نینوا پہ پہنچے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے حکم جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آیا کہ ان کو دمشق کی طرف کیونکہ دمشق جو ہے وہاں پہ یزید خود موجود تھے جو اس وقت کے حکمران تھے، تو یزید وہاں پہ موجود تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حر ابن یزید سے جو پیشکش یہاں پہ ہوئی تھی قادسیہ کے مقام پہ، وہاں پہ یہ بات کر چکے تھے کہ مجھے آپ جانے دیں اور میرا رستہ جو ہے یزید کی طرف کھول دیں، کیونکہ یزید سے جا کر میں پھر اپنے معاملات طے کروں گا۔ نواسۂ رسول تھے اور ظاہر ہے ان کا ایک رتبہ، مقام اور ایک برگزیدگی اور ایک ان کا عالی مرتبت سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں نینوا میں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا رستہ روکا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے چل کے کربلا میں جب پہنچے
تو وہاں پہ پھر جو عمر ابن سعد امیر لشکر تھے، لشکر کا سربراہ تھا، عمر ابن سعد کے ساتھ ساتھ جو شمر بن ذی الجوشن تھے یہ نائب امیر لشکر تھے، جو لشکر میں ان کے نائب تھے۔ تو انہوں نے پھر یہاں پہ کربلا کے مقام پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلہ حسینی کا گھیراؤ کیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 میل دمشق کے رستے کی طرف چل چکے تھے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ کا کوفہ کی طرف جانے یا کوفہ کی جو سچویشن تھی وہاں پہ جو انریسٹ اور وہاں پہ جو حالات دیگرگوں ہو چکے تھے اس طرف بڑھنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ تقریباً 45 میل دمشق کی طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر طے کر چکے تھے۔ تو جب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، پھر اس جو لشکر یزید تھا اس نے ان پر حملہ کیا۔ عمر ابن سعد نے، اسی طرح سے شمر ابن ذی الجوشن نے سب سے زیادہ سختی کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، اور اس نے کسی قسم کی روح رعایت رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اور اسی سچویشن میں حر ابن یزید، جس نے اس سے پہلے کوشش کی تھی کہ جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، لیکن جو حالات ہیں وہ خراب ہو گئے، تو حر ابن یزید نے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور یزید کے لشکر سے نکل کے حضرت حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے، قافلہ حسینی کے لوگ بھی شہید ہو گئے، اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا میں پہنچ کے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔